ورنہ یہ پانی کسی کو معاف نہیں کرتا، جبکہ ہماری خلقت میں پانی بھی شریک ہے مگر ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر میں فلسفے تک پہنچ جاؤں تو آپ کی دعا چاہوں گا۔ ہماری خلقت میں مٹی بھی شامل ہے مگر اتنا سا ذرہ ہماری آنکھ میں ہمیں آ کے اندھا بنا دیتا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ہماری خلقت میں ہوا بھی شامل ہے مگر یہی ہوا جب طوفانی شکل اختیار کرتی ہے تو ہمارے بسیروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ آگ بھی ہماری خلقت میں شامل ہے، یہی آگ کبھی ہمارے گھر کے لیے اینٹیں مہیا کرتی ہے اور یہی آگ کبھی ہمارے گھر کو جلا کے خاکستر بھی کر دیتی ہے۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ چاروں ہمارے مرکب جو ہیں یہ ہم ہی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہوا ہماری دشمن، پانی ہمارا دشمن، مٹی ہماری دشمن، آگ، پانی، مٹی، ہوا، آگ، یہ سب ہمارے دشمن بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں، یہ چاروں ہمارے دوست بھی ہیں اور ہمارے دشمن بھی ہیں۔ چونکہ آپ خاموش ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ اس تفصیل میں چلا جاؤں ایک منٹ کے لیے، ذرا سی توجہ کیجئے گا، ذرا سا غور فرمائیے گا۔ انسان ان چاروں سے اگر بنا ہے، انہی چاروں سے، مگر ان کی صفات سے اگر بچ جائے تو خود کو محفوظ کر لے گا۔ خاص طور سے 3 اجزاء سے محفوظ رہنا ہے آپ کو۔ چوتھی چیز آپ کو امان بھی دیتی ہے۔ دیکھیے، ہوا آپ کی موت کا سبب تو بن سکتی ہے مگر اپنے آغوش میں لوریاں نہیں دیتی۔ آپ کتنا خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ ہوا آپ کی موت کا سبب تو بن سکتی ہے مگر اپنے آغوش میں آپ کو لوریاں دینے کا سلیقہ ہوا کے پاس نہیں ہے۔ آگ آپ کے لیے غذا تو تیار کر سکتی ہے مگر وقت پر جائے تو اپنی آغوش میں بٹھا کے لوریاں دینے کا کام آگ نہیں کر سکتی۔ پانی آپ کی پیاس تو بجھا سکتا ہے مگر اپنے آغوش میں سنبھال کے بٹھا نہیں سکتا۔ یہ صفت صرف تراب کو ملی ہے۔ آپ یہ صفت صرف تراب کو ملی ہے کہ جب بیٹا چھوڑ دے، بیٹیاں چھوڑ دیں، ازواج چھوڑ دیں، ماں باپ چھوڑ دیں، بھائی بہن چھوڑ دیں تو یہی تراب ہے جو اپنے آغوش میں ہمیں لے لیتی ہے۔ اگر آپ بیدار ہو تو آپ کی بیداری کے لیے خدا کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے، جیسے ہی تراب مجھ جیسے بے کس جنازے کو اپنے آغوش میں لیتی ہے تو اس بے کسی کو دیکھ کر ابو تراب کو لگنے آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ابھی تک جماعت کی نیت نہیں کی۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ دیکھیں، جو چالاک نمازی ہوتے ہیں وہ مغرب کی پہلی رکعت میں نیت نہیں کرتے پیش نماز کے ساتھ، وہ تیسری رکعت میں نیت کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی تو نہ مغرب ہوتی ہے، نہ عشاء، نہ صبح، نہ ظہر۔ صلوات پڑھ دے بلند۔ اور کر رہے ہیں تو آپ میرے ساتھ چاہے نیت کر کے ہو جائیے چاہے نیت باندھ کے، مگر میرے ساتھ آ جائیے۔ یہ اتحاد کا دور ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، صرف ایک تراب ہے کہ جب آپ کو سب چھوڑ دیں گے تو تراب اپنی آغوش پھیلائے اور ہمیں اپنے آغوش میں لے لے گی۔ کب تک کے لیے؟ ماں نے کئی برس آغوش میں لیا؟ 2 برس، 4 برس، 5 برس۔ باپ نے کتنے برس آغوش میں لیا؟ 2-4 برس۔ پھر ہم اپنے ہاتھ پاؤں پہ چلنے لگے تو اب آغوش میں ہم بیٹھتے ہی نہیں، چاہتے ضرور ہیں ماں باپ کے آغوش میں لے لیں
مگر ہم نہیں چاہتے کہ ہم آغوش میں بیٹھیں. کچھ بچے تو کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اب ہم بڑے ہو گئے. آپ ذرا سا توجہ فرمائیے. کچھ بچے تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں. جہاں سے یہ عنصر پیدا ہوا ہم بڑے ہو گئے ہیں، وہیں سے خدا نے آپ کو چھوٹا کرنا شروع کیا. آپ یہ دور حاضر کی بات ہے. جیسے آج کل ایک چیز کہی جاتی ہے، اما وہ آپ کے زمانے کی بات ہے، آپ نہیں سمجھتے. میں کہہ رہا ہوں آج 20 برس کا سائنسداں چاہے جتنی ترقی کر لے، چاہے جتنا بڑا فیصلہ کر لے، مگر 80 برس کا بوڑھا جو بات کہہ دے گا اس کی کاٹ دنیا میں نہیں ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اس لیے کہ زمانہ بدلنے سے ترقی نہیں ہوتی ہے، لیاقت ہونے سے ترقی ہوتی ہے. ورنہ ہر صدی میں نیا اسلام ہوتا. کہاں بیٹھے ہیں؟ ورنہ ہر صدی کے ساتھ ایک نیا اسلام ہوتا. وہی 1400 برس پرانا اسلام دنیا کے تمام مذہب پہ آج بھی غالب ہے. لہذا پرانوں کو بلانا دو. ہر صدی کے لیے نیا قرآن نہیں ہے، ہر صدی کے لیے نیا دین نہیں ہے، ہر صدی کے لیے نئے پیغمبر نہیں ہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں. تو بات ہو رہی تھی مجمع پہ. کم مجمع اور زیادہ مجمع. جس مجلس میں زیادہ مجمع ہوتا ہے وہ بڑی مجلس مانی جاتی ہے. جو ذاکر کار سے آتا ہے وہ میڈیم کلاس کا ذاکر مانا جاتا ہے. آپ کہنے والے تھے ہائی کلاس، میں تو سمجھ رہا ہوں نا، میں آپ کو سن بھی رہا ہوں. اور جو فلائٹ سے آئے وہ اس سے بڑا ذاکر ہے. میں نے بھی آزمایا ہے. کہیں جب میں فلائٹ سے گیا ہوں تو بہت غور سے لوگوں نے سنا. کار سے گیا تو اس سے تھوڑا کم سنا. بس سے آیا تو بے بسی میں سنا. اور اگر اپنے محلے میں جا کے پیدل پڑھ دیا تو سب نے پیدل سن بھی لیا. ذاکر ایک ہی ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور کریے گا. میں ایک تبصرہ کر رہا ہوں جو آپ تک پہنچ رہا ہے، ذرا سا غور کیجیے گا. اور بتا دیتا ہوں آپ کو، ہم نے انوائٹ کیا آپ کو اپنے بیٹے کی شادی میں. ولیمے کا دن ہے. جو کار سے آ کے اترا اس کا استقبال تو پورے گھر نے کیا، مگر جو سائیکل سے آیا، مختصر کر رہا ہوں، وہ جب ملا، معاف کیجیے گا، وہ بیٹے کی شادی ہے اور ولیمہ ہے، اسی مصروفیت میں میں آپ سے نہیں مل سکا. کار والوں سے مصروفیت کہاں رہتی ہے آپ کی؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں. پیدل والوں کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ذرا سا غور کرنا. میں ایسے ہی کہتا ہوں، بس سلیقہ گفتگو کرنے کی ہماری عادت ہی نہیں ہے. میں توجہ کر رہا ہوں. اور مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی توہین کرنا یہ خود میری توہین ہے. ایک بات آپ کو بتا دوں، اسی مجمع کی وجہ سے میں ذاکر ہوں. یہ اگر نہ بیٹھے یہاں، یہ اگر نہ سنے مجلس، اگر نتاب کو یہ نہ سمجھے تو میں 2 برس میں گونگا ہو جاؤں گا. میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور کیجیے گا. ہم گونگے ہو جائیں گے. آپ کے سننے نے ہمیں ذاکر بنایا. جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو ایک شاعر اور ذاکر اس کا کلیجہ بڑھتا ہے، اور جب کلیجہ بڑھتا ہے تو نئی نئی فکریں اس کے ذہن میں آتی ہیں. اور اگر آپ پہلی مرتبہ اسے بریک کر دیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کے ہاں کوئی مہمان آیا، آپ کو سلام کرنے والا اسلام، آپ بتائیے اس کا دل لگے گا؟ اور ایک صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، جتنی برکتیں ہیں سب آپ کے لیے. اب وہ خوش ہو گئے، ہاں بہت اچھے سے استقبال ہوا ہے. یہی حال شاعر و ذاکر کا. کتنی خاموشی سے منور صاحب پڑھ کے بیٹھ گئے، لفظوں کا تصرف کر کے یہ بیٹھ گئے، مگر آپ نے اپنی سماعت کا تصرف نہیں کیا. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب تھوڑی دیر کے لیے اس کا تصرف ہو جائے. بڑا مجمع، بڑا ذاکر، بڑا پروگرام، بڑی محفل. میں کسے بڑا سمجھتا ہوں؟ بڑا مجمع وہ ہے جو سمجھدار ہو.
آپ سنی نہیں ہے. بڑا مجمع اسے کہتے ہیں جو سمجھدار ہو. بڑا خطیب اسے کہتے ہیں جو فل بدی بولنے کا سلیقہ رکھتا ہو. بڑا شاعر اسے کہتے ہیں کہ اگر اسٹیج پہ بھی اسے مصرع دے دیا جائے. صلوات مل کے پڑھیے. تو فل بدی شعر کہنے کا اس کے پاس شعور موجود ہو. سن رہے ہیں آپ؟ بڑا مجمع سن لیا آپ نے, سب کچھ سن لیا. ضروری نہیں ہے کہ مجمع بڑا ہو تو بولے ہی, ضروری نہیں ہے. میں نے چھوٹے چھوٹے مجموع میں 1400 برس پہلے کے سامعین کو بولتے دیکھا. میں اپنی منزل پہ آ رہا ہوں تو میری منزل ختم ہو رہی ہے. بڑے بڑے مجموعوں میں نہیں, چھوٹے چھوٹے مجموعوں میں لمکار کے بولتے ہوئے 1400 برس پہلے کے سامعین کو دیکھا. مگر خدیر میں جو سب سے بڑا مجمع ہوا, صلوات پڑھیں دل کے محمد اور فرما رہے ہیں, جو سب سے بڑا مجمع ہوا اس میں ہم نے کافی سناٹا دیکھا, جبکہ وہاں فورس تعینات تھی. معاف کیجئے گا, وہاں پی ایس سی وغیرہ اور سول پولیس کا پہرا نہیں تھا, وہاں ملٹری شاشن تھا. ملٹری لگی ہوئی تھی. کہنے لگے کہاں سے وہاں ملٹری آ گئی؟ سارے رسول کے سپاہی تو غدیر خم کے میدان میں تھے, حفاظت کون کر رہا تھا؟ تو کہا تمہیں پتا نہیں ہے, قرآن نے کہا تھا واللہ یعصمک من الناس, اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا. یہ شریر کبھی علی کے ہاتھ پہ غدیر میں بیعت نہ کرتے اگر اللہ کا پہلا ان کے اوپر نہ ہوتا. کتنا خاموش آپ ہیں. میں توجہ کر رہا ہوں, اگر اللہ کی طرف سے وعدہ نہ ہوتا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا اور ان کے اوپر میں پہرا لگا دوں گا, معاف کیجیے گا, تو یہ لوگ کبھی بھی علی کے ہاتھ پہ آ کے بیعت نہ کرتے اور کبھی نہ کہتے یا علی آپ ہمارے بھی مولا. اب یہ جو تاریخ جانتے ہیں ان کے لیے ہے, یا علی آپ ہمارے بھی مولا اور کل مومنین و مومنات کے مولا. یہ فکرے آپ کو سننے کو نہ ملتے, یہ زبردستی ان کو بٹھایا گیا. خاموش رہنا, بولنے کی جرأت نہ کرنا. جیسے ہم اتنی دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو زبردستی بلوائیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں, تو معاف کیجیے گا, بلوایا گیا, لائن لگوائی گئی اور سب کو بلوایا, گونگے ترین لوگوں کو بھی بلوایا گیا. رسول اللہ نے کہا آؤ لائن لگاؤ بیعت کرو. بڑا حسین منظر تھا. ظہر کی نماز کا وقت آ گیا. ظہر کی نماز کے وقت کا معاملہ تو غدیر کا ہی ہے, سورج نصف النہار پہ تھا. اس کے بعد اتنا طولانی خطبہ تھا کہ عصر کا وقت ہو گیا. تو میرا جی چاہا کہوں والعصر ان الانسان لفی خسر, جو ولایت قبول کرنے کا سلسلہ غدیر میں شروع ہوا تھا, اس کا جو منکر ہوا اسی کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے کہ خدا کی قسم, عصر کی قسم, انسان گھاٹے میں ہے. اس کی تفسیریں بہت ہے مگر میں نے ایک اس میں سے فائدہ اٹھایا ہے. ہو سکتا ہے کہ اسی عصر کی قسم کھائی گئی ہو جس وقت لوگ علی کی ولایت کو سن کے چہرہ ابھرا ہوا, مرجھایا ہوا چہرہ لیے ہوئے سب بغلے جھانک رہے تھے. مگر میں کہوں گا یہ شریر لوگ غدیر کے علاوہ مجھے کہیں شریف نہیں دکھائی دیے. اور یہ اسی آیت کا نتیجہ ہے, واللہ یعصمک من الناس. اللہ دیکھیں میری مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ زیادہ واہ واہ نہ ہو, یہ تو میں آپ پر زبردستی الزام لگا رہا ہوں. میں مفاہیم آپ تک بھیجنا چاہتا ہوں نوجوان نسل کے لیے, اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے بزرگ بھی یہاں بیٹھے ہیں, ورنہ بزرگوں سے تو فرش خالی ہو گیا. اب تو صرف سوشل میڈیا پہ محفلیں اور مجلسیں ہیں. میں توجہ چاہ رہا ہوں, ذرا سا غور فرمائیے گا. اب جب معاملہ آیا توحید کا تو کہنے لگے توحید ہم نے لا الہ الا اللہ تو کہا ہے,
مگر مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ میں ہے کیا. محمد رسول اللہ تو ہم نے کہا ہے مگر ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ محمد رسول اللہ میں ہے کیا. میں تمہیں بتاتا ہوں جب محمد نے کہہ دیا اللہ ایک ہے تو کس منہ سے نہیں مانو گے؟ کیا مطلب نہیں مانیں گے ہم نے کہا تمہیں نے تو کہا ہے کہ محمد صادق ہے. کتنا خاموشی سے سنتے ہیں. اور محمد امین ہے. کیا یہ ہم مسلمانوں کا خطاب ہے رسول اللہ کے لیے کہ آپ صادق اور امین ہیں؟ یہ کافروں اور مشرکوں کا خطاب ہے. محمد تم صادق ہو، محمد تم امین ہو. اسی لیے 40 برس صداقت اور امانت داری کا تمغہ ان عربوں سے رسول اللہ نے لے لیا کہ جب موقع آئے دعوت ذوالشیرہ میں اور میں کہوں کہو لا الہ الا اللہ فلاح پاؤ گے تو یہ انکار نہ کر سکے. میں توجہ چاہ رہا ہوں اس لیے کہ صداقت کا فرش ہم نے بچھا دیا ہے اور امانت داری کا شامیانہ ہم نے لگا دیا ہے. انہی دونوں کے درمیان محمد نے اپنی رسالت کو رکھا ہے اس لیے کہ ماورائے رسالت کو تمہیں پہچانوا سکے. صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد. ایک صلوات مل کے پڑھ دیجئے بھائی. بہت سخت پڑھ رہا ہوں کیا؟ ملہم کہوں کہ مرہم کہوں؟ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد. تو توحید جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اگر توحید آپ جانیں گے تو اللہ میاں کو عرش پہ نہیں بٹھائیں گے. اب تو آسان کر دیا میں نے. اگر آپ اللہ کو عرش پہ بٹھاتے ہیں تو آپ توحید نہیں جانتے. اگر اللہ میاں کو شب جمعہ آپ تخت پہ بٹھاتے ہیں تو آپ توحید نہیں جانتے. اور اگر خدا وحدہ لا شریک کو آپ خچر پہ سوار کر کے آسمان سے زمین پر اتارتے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں. میں تو اپنے نوجوانوں کو بتا رہا ہوں کہ توحید کسے کہتے ہیں. وہ اسی طرح سے سمجھیں گے. اگر آپ اپنے نبی کو اپنے خدا کو شب جمعہ خچر پہ بٹھا کر زمین پر اتارتے ہیں تو آپ توحید نہیں سمجھے. اس لیے کہ ہمارے خدا نے اپنے نبی کو کبھی خچر پہ نہیں بٹھایا. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں. اللہ نے ہمارے نبی کو بھی خچر پہ نہیں بٹھایا. ہم ایسے نکلے کہ جس خدا کو نبی نے پہچانایا ہم نے کہا کہ وہ خچر پہ بیٹھ کے زمین پر اترتا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. یہ چیزیں تو خدا نے عیسیٰ کو دی ہیں. تم مجھے سواری دے رہے ہو. آپ بتائیے کہ اگر خچر اچھی سواری ہوتی تو شب معراج میرا نبی خچر پہ بیٹھ کے کعبہ حسین نہ جاتا. بڑی خاموشی سے آپ سن رہے تو یہ توحید ہے. اب آئیے رسالت. رسالت کسے کہتے ہیں؟ آپ محمد کو رسول مانتے ہیں. رسول کے معنی کیا ہے؟ رسول مانے پہنچانے والا، پیغام لانے والا، میسنجر. تو یہ پیغام کہاں سے لاتا ہے؟ کہا اللہ کی بارگاہ سے. اسی لیے دعوت ذوالشیرہ میں محمد نے یہ نہیں کہا کہو محمد رسول اللہ. سنی نہیں رہا. انہوں نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ. تم کہو لا الہ الا اللہ. دیکھیں میں اب زیادہ چیخوں گا نہیں اس لیے کہ رات کی مجلس جلال پور میں بھی پڑھنی ہے. تو اب میں آہستہ سے اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. لا الہ الا اللہ. میں توجہ چاہ رہا ہوں. یہ محمد مصطفیٰ نے تو لا الہ الا اللہ بتا دیا کہ کہو لا الہ الا اللہ فلاح پاؤ گے. یہ ہم مسلمانوں نے محمد رسول اللہ کہنے کا سلیقہ کہاں سیکھا؟ ذرا سا بیدار ہو جائیے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. بھائی محمد نے ہمیں بتایا لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. تو کیا پا گئے فلاح؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ جو آپ روزانہ 5 نمازوں کی اذان میں
गुलदस्ता अज़ान से कहते हैं अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये कहां से सीखा आपने? या जो आप कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, ये बच्चों के लिए तर्जुमा कर रहा हूं, ये कहां से सीखा आपने? मैंने कहा दो किरदार वहां मिले मुझे। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के लिए जिसने माहौल को हमवार किया उसे अबू तालिब कहते हैं। सुनिए हमारा पैगंबर कहना चाहता है उसके लिए जिसने माहौल हमवार किया उस ज़ात गिरामी को सरकार अबू तालिब कहते हैं। और जब मोहम्मद ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो रसूल अल्लाह कहने का सलीका नहीं, ऐसे नहीं, जवाब बेदार होंगे तभी कहूंगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने का तरीका कौन बताएगा? रसूल नहीं बताएंगे। मैं तवज्जो कर रहा हूं, कौन बताएगा? मैंने कहा रसूल ये कह चुके और उसके बाद खड़े खड़े उन्होंने एक फिक्रा और कहा, तुम में से कौन है जो हमारी मदद करे, हमारी नुसरत करे, और जो हमारी मदद और नुसरत करेगा वही हमारा भाई होगा, वही हमारा जानशीन होगा, वही हमारा खलीफा होगा। तो मैंने देखा एक शहजादा दरमियान मजमा से वो खड़ा हुआ और खड़े होके जैसे ही रसूल ने कहा वादा कीजिए कि इसे दोहरा देंगे, हजरत अली खड़े हुए क्या सुन के, कौन है जो मेरी मदद करे, कौन है जो मेरी नुसरत करे। बस एक शहजादे ने बुजुर्ग चेहरों की तरफ, मैंने गलत लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, बूढ़ों की तरफ देखा। बुजुर्ग तो बुजुर्ग है, बूढ़े लोगों की तरफ देखा, देखा सन्नाटा, कोई बूढ़ा नबी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे इन्हें भेज के देख लीजिए 39 दिन हो जाएंगे मगर मदद नहीं करेंगे। सलावत पढ़िए बिल्कुल मोहम्मद और आले मोहम्मद का। तो देखिए फान और यब्का समझने के लिए कुछ हमें मेहनत करना पड़े। अब क्या होगा? एक शहजादा उठा जिसकी शान अजब थी, किसी बूढ़े में हिम्मत नहीं हुई कि सल्लमहू बैठो तुम अभी छोटे हो। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, साहबजादे बैठ जाइए, अभी आप बहुत कमसिन है। किसी में जुर्रत नहीं हुई, सब खामोश बैठे रहे। उठ के शाहजादे ने बड़ी तकरीम से महवरे रिसालत को देखा, पैगाम बड़े तौहीद के चेहरे को पढ़ा और पढ़ने के बाद बड़े हौसले से एक बात कही, अना या रसूल अल्लाह। पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। अना माने मैं, अना माने मैं। इस मैं के सामने एक भी हम ना उठ सका। कहां बैठे हैं? इस मैं के सामने एक भी हम ना उठा। अली ने अजीब फिक्रा कह दिया, अना या रसूल अल्लाह, अना या रसूल अल्लाह। तो हमने या रसूल अल्लाह दावत गुलशिया से सीखा। किसने सिखाया? अबू तालिब के शाहजादे मौलूद हराम अमीरुल मोमिनीन ने ये बताया, अना अभी तक के जितना मजमा कराबतदारों का बैठा ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कहता था। आप कितना तारीख पे नजर रखते हैं, सलामत रहिए। ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कहते थे। अली ने खड़े होके बताया, अना या रसूल अल्लाह। अगर छोटा बच्चा
کسی عقیدے کا اظہار کرے تو سمجھ لیجئے کہ گھر سے سکھایا گیا میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور فرمائیے گا، آپ توجہ فرمائیے، یہ چھوٹا بچہ یہ آپ کے کہنے کی وجہ سے کر رہا ہوں، ورنہ یہ کبھی بچہ تھا ہی نہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ننھا شہزادہ کھڑا ہوا کہتا انا یا رسول۔ اب میں حضرت علی سے پوچھتا ہوں آپ کو رسول کس نے بتایا؟ جیسے ایک بچہ ابھی مولانا کے گھر سے نکلے، میں اس سے کہوں کلمہ سناؤ، تو جب وہ کلمہ سنا دے گا تو میں اس سے پوچھوں گا نا کہ تمہیں کلمہ کس نے یاد کرایا، اور اگر وہ کہہ دے کہ میرے گھر والوں نے یاد کرایا ہے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ گھر والے مذہبی ہیں۔ یعنی جس گھر کے کم سن بچوں کو کلمہ یاد ہو اس کے ماں باپ مومن ہے۔ کتنا خاموش آپ بیٹھے ہیں، اب آپ توجہ کیجیے گا، جس گھر کے کم سن بچوں کو کلمہ یاد ہو یہ دلیل ہے کہ اس گھر کے ماں باپ مومن ہے۔ اب میں کچھ نہیں کہوں گا، اس گھر کے ماں باپ مومن ہے تو آپ کا گھر تو مومن ہے، کیونکہ بچے نے کلمہ سنایا۔ دعوت نشیدہ میں ابو طالب کا نعرہ کہہ رہا ہے انا یا رسول اللہ، صلوات پر محمد اور آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں آپ تو انا یا رسول اللہ، جب سرکار امیر المومنین نے کہا تو جتنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے پہلی مرتبہ، ابھی تک سنا تھا محمد ابن، آج سنا رسول اللہ، وہیں سے انہوں نے شروع کر دیا یا رسول اللہ۔ آپ کیسے بیٹھے ہیں، کاش یہ میں ربیع الاول میں مجلس پڑھتا۔ انا یا رسول اللہ، رسول اللہ کہاں سے سیکھا؟ انا تو لے نہیں سکتے تھے، کتنا خاموش ہے، انا تو ان کے بس کی بات نہیں تھی، انہوں نے رسول اللہ لے لیا۔ اب جہاں دیکھو رسول اللہ رسول اللہ، ہم سے بھی یہی تقاضا ہے، آپ ہر جگہ رسول اللہ ان کا بالکل، ہم بھی ہر جگہ رسول اللہ کہیں گے، مگر ہم نے ذوالشیعہ سے رسول اللہ سیکھا ہے اور غدیر سے علی سیکھا ہے۔ صلوات پڑھ دے ملتے محمد اور آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں۔ دیکھیں 43 منٹ میں پڑھ چکا اور ابھی اصل موضوع پہ نہیں آ سکا، تو غور کر رہے ہیں، یہ فان نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ تو جتنے بھی ہیں میں اس کو بریک کر رہا ہوں۔ فان کے معنی مٹ جانے والا، فنا ہو جانے والا، اور یبقا جس کے معنی ہیں، جس کا ترجمہ کیجئے تو اللہ باقی ہے، تو باقی کے معنی باقی رہنے والا۔ یہ بتائیے آپ کے ہاں جو مر جاتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے؟ آپ کے ہاں تو فنا نہیں ہوتا، کہیں اور ہوتا ہو تو مجھے پتا نہیں، ہمارے ہاں کوئی فنا نہیں ہوتا۔ کہنے لگے مولانا صاحب آپ کا کیا دلیل ہے؟ ہم نے کہا آپ ایک مولانا صاحب کو بلاتے ہیں اور جب قبر میں مردے کو اتارا جاتا ہے تو وہ شانے کو پکڑ کر ہاتھ پینچی بنا کر قبر کی ایک دیوار سے ٹیک لے کر، ایسا منظر ملاحظہ کیجئے گا، اور شانے کو پکڑے رہتے، ادھر مولوی صاحب نے اوپر سے کہا اسما افہم اسما افہم اسما افہم یا فلاں ابن فلاں، ویسے ہی یہ شانہ ہلانے والا ان کے کندھے کو ہلانا شروع کرتا ہے۔ تو یہ دیوانہ تو ہے نہیں، اگر یہ فنا ہو گیا ہے، صلوات پڑھیے محمد، اگر یہ فنا ہو گیا ہے تو یہ شانہ کیوں ہلا رہا ہے؟ مول صاحب آپ نے بھی بڑی تلقین پڑھی ہوگی، کیوں آپ کہہ رہے ہیں اسما سن تو؟ شانہ ہلانے والے سے میں مولوی صاحب پہ آ گیا، کیوں کہا آپ نے سن تو؟ یہ سنتا ہے کیا؟ بیٹی نے پکارا نہیں سنا، بیٹے نے پکارا نہیں سنا، بھائی نے پکارا نہیں سنا، اب مولوی بیٹھا ہے ترم خواہ بن کے،
توجہ، وہ کہہ رہا اسما سن تو افہم سمجھ تو کیا یہ سنتا سمجھتا ہے؟ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ بتائیں واقعی سنتا ہے کیا؟ سنتا ہے کہ آپ ہی نہیں سن رہے ہیں؟ یہ سنتا ہے مردہ جو قبر میں لیٹا ہے، جس کا شانہ ہلایا جا رہا ہے. مولانا جمال صاحب، مولانا حسن جعفر صاحب، امیر حسن صاحب، مشیر عباس، مولوی مشیر عباس، یہ سرہانے بیٹھ کے جو اسماعیل ہم کہہ رہے ہیں، کیا یہ مردہ سنتا ہے؟ دیوانے ہو گئے ہیں مولانا کیا؟ یا تو کوئی سند ہو آپ کے پاس کہ سنتا ہے، تب تو تلقین پڑھیے، اور اگر سند نہیں ہے تو تلقین پڑھنے کا مسئلہ کیا؟ کتنے لوگ تو حیرت میں ہیں اس وقت کہ واقعی مولانا کہہ تو رہے ہیں صحیح، مگر تلقین ہر مردے کی پڑھی جاتی ہے، ہم تو نہیں جانتے کہ سنتا ہے کہ نہیں. پیغمبر فرماتے ہیں جب اوپر سے تلقین پڑھنے والا کہتا ہے اسما افہمتا یا فلاں ابن فلاں، کیا تیرے سمجھ میں آیا اے فلاں فلاں کے بیٹے، تو وہ مردہ آواز دیتا ہے فہم تو میں سمجھ گیا. آپ توجہ نہیں فرما رہے. جب اس نے مردے لگا، یہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب اس سے کہا جاتا ہے، اب دیکھیں اب ایک لفظ اور آ گیا افہمتا، جس نے تلقین پڑھی ہوگی اسے یاد ہوگا، افہمتا یا فلاں ابن فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں تو نے سنا. تو میں کہہ رہا ہوں آپ اسی کا نام لے لیتے، مشیر عباس تم نے سنا، افہمتا یا مشیر عباس، یہ کیوں کہہ دیا افہمتا یا مشیر عباس ابن غلام عباس؟ کا تلقین اسی کی پڑھی جائے گی جس کے باپ کا نام معلوم ہو. صلوات پڑھیے مل محمد علی محمد. غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو میں نے ایک بات ایسے کہہ دی آپ کو متوجہ کرنے کے لیے، مگر یہ جو تلقین پڑھی جا رہی ہے یہ فانی ہے کیا؟ اگر یہ فنا ہوتا تو بولتا کیسے؟ اگر یہ فنا ہوتا تو اس کا شانہ کیوں ہلایا جاتا؟ بہت سے مردے میں نے دیکھے ہیں ان کا نشانہ ہلایا جاتا ہے. بہت سے مردے آپ نے دیکھے ہوں گے ان کا شانہ نہیں ہلایا جاتا، ان سے کلام نہیں کیا جاتا. ارے بھائی جو بولنے لائق ہوگا اسی سے تو بولا جائے گا، جس کے اندر نطق ہوگا نا اسی سے تو سوال ہوگا. میں توجہ کر رہا ہوں، اب فنا کی منزل میں آخر میں لا رہا ہوں، ساری مجلس کو میں 5 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں، اور یبقا کے معنی ہے باقی رہنے والا، مگر اس میں کون باقی ہے؟ اس میں اللہ باقی ہے. یہ اس وقت بھی باقی تھا جب کچھ نہ تھا. اور ہم کون سے باقی ہیں؟ ہم کون سے باقی ہیں؟ ارے بھائی وہ نوجوان باقی ہے ابھی کہا نہیں، وہ تو انتقال کر گئے. تو خدا کے مقابلے میں ہم باقی نہیں ہیں. آپ توجہ نہیں فرما رہے. خدا کے بقا کے مقابلے میں ہم باقی نہیں ہیں، فانی ہیں، مگر ویسے فانی نہیں ہیں. ہم کب فنا ہوئے ہمیں یہی بتا دیجئے. آپ ذرا سا سنیے گا، فنا کب ہوئے؟ ہم دنیا میں آئے، زندگی گزار کے ہمارا انتقال ہوا، شانہ ہلا کے ہماری تلقین پڑھی گئی، تو ہم فنا ہیں. اس کے بعد اللہ نے 2 ملک بھیج دیا. ابھی تو مولوی صاحب کی بات کی. مولوی صاحب اچھا، جب رسول اللہ نے کہا فہمتا یا فلاں ابن فلاں، یہ کہنے والا جب کہتا ہے تو رسول فرماتے ہیں کہ مردہ جواب دیتا ہے قبر سے، چننا بھائی فہم تو میں سمجھ گیا. اچھا تم لوگ مولانا کی قدر نہیں کرتے. اتنی مرتبہ آپ سے ہی میں نے کہا اگر قدر کرتے تو بول دیتے، مگر مولانا کے پاس پاور بہت ہے. آپ کہیں گے کون سا پاور؟ کا مرے ہوئے آدمی کو بلوا رہے ہیں قبر میں. آپ سنی نہیں رہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا سا غور کیجیے گا. یعنی مولانا میں بھی اتنا پاور ہوتا ہے کہ مردے کو قبر میں بلوا دے تو معاف کیجیے گا. جب مولانا اتنا بڑا ہے کہ مردہ مرنے کے بعد بولے تو مولا کا کیا پاور ہوگا؟
सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखिए आप लोग बोले या ना बोले, मगर मैं खुद अकेले अपनी तारीफ कर रहा हूँ। आप सबकी तरफ से नियत करके कुर्बतन इल्लाह, मैं बहुत अच्छी मजलिस बोल रहा हूँ। इसमें क्या सोचने की बात है कि मैं तलकीन बोल रहा हूँ। तलकीन उसी को की जाएगी जिसके पास जहन हो, अक्ल हो, शऊर हो, फहम हो। पागलों को तलकीन नहीं की जाती, दीवानों को तलकीन नहीं की जाती, अक्लमंदों को तलकीन की जाती है। इसलिए अब मौली साहब ने सिर्फ 2 लफ्ज पढ़े, इस्मा इफहम, इस्मा इफहम, इस्मा इफहम। बोल बड़ा मुर्दा, बड़े कमाल के हैं हसन जाफर साहब। मुस्तफाबाद से आके पतार के मुर्दों को बुलवा देते हैं। मुतवज्जो करो, पतार के मुर्दों को बुलवा देते हैं इस्मा इफहम कह के। तो जब मौलाना इतना सुपर पावर है हमारा, तो अगर हमारा मौला आगे बढ़े, ठोकर मारे, आगे बढ़ के ठोकर मार दे, तो फिर सईदुल मिल्लत का एक फकरा यहाँ पे नकल किए देता हूं मैं। मौत की बहस में उन्होंने कहा कि मौत किसे कहते हैं और जिंदगी किसे कहते हैं। तो हमारे बचपने में जब हम नाज़िया में तालिबे इल्म थे, तो एक उनकी तकरीर में शरीक थे और एज ए सामे हम लोग वहां बैठे, तो उस वक्त हम लोगों ने बड़ी तारीफ की थी। खामोशी से नहीं सुना था मजलिस को। तो उन्होंने एक फिक्रा कहा था कि मौत और हयात को एक लफ्ज में समझ लो। अली की तकबीर का नाम है मौत। उन्होंने कहा था भाई मौलाए कायनात ने नमाज के लिए तकबीर कही तो ये मुर्दा हो गया। तो उन्होंने एक लफ्ज कहा, अली की तकबीर का नाम है मौत, अली की ठोकर का नाम है जिंदगी। सलावत बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब आज के बाद जो मैं मजलिसें पढ़ूंगा, दूसरों के नुक्ते पढ़ूंगा, इसलिए कि दूसरों के नुक्ते पढ़ने से पब्लिक जल्दी मुतवज्जे हो जाती है। इसीलिए इस जमाने की जाकरी बहुत आम फहम है, सलावत पढ़ दे बदलना। बस गुफ्तगू को मैंने तमाम किया। तो बका और फना, आखिरी बात सुन लीजिए और एक आयत पढ़ के अपनी गुफ्तगू को मैं मसाइब की तरफ ले जाना चाहता हूँ। फना और बका, तो ये फना बका खालिक और मखलूक के दरमियान की चीज है। खालिक और, अब कब्र में हमें बुलाया गया, उसके बाद क्या हुआ? कब्र से के में नकीरैन आए, वो भी हमसे पूछे तुम्हारा अल्लाह कौन है? ए भैया जो फना हो गया है वो बताएगा कि मेरा अल्लाह कौन है? अल्लाह रब्बी कह रहा है, मोहम्मद हमारे नबी हैं। और बास किस्मत वाले मुर्दे होते हैं जिनसे जब नकीरैन सवाल करते हैं तो वो जवाब दे लेते हैं, वरना गूंगे रहते हैं। चाहे जितनी खामोशी से आप सुनिए। बड़े खुशकिस्मत मुर्दे होते हैं जो नकीरैन के तीसरे सवाल का जवाब दे लेते हैं। तो तीसरा सवाल सुन लीजिए, तुम्हारा इमाम कौन है? सब सिमट जाते हैं, चाहे मेरी तरह दाढ़ी रखे हो चाहे अपनी तरह। देखिए आप इसे महसूस किया, चाहे मेरी तरह दाढ़ी रखे हो चाहे अपनी तरह रखे हो, हमें इससे क्या बहस है। वो सटपटा जाते हैं, ये क्या पूछ लिया इन्होंने, तुम्हारा इमाम कौन है, तुम्हारा वली कौन है। तो जो मुमताज लोग होते हैं वो कब्र में बड़े फख्र से कहते हैं हमारे पहले इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम। इसी फर्श अज़ा पे दुआ करके उठो कि जब कब्र में तुमसे इमामत का सवाल हो तो तुम जवाब दे लो। हमारे पहले इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम, कितने सुकून से सुन रहे हैं आप। हमारे दूसरे इमाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तीसरे इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चौथे इमाम
امام زین العابدین علیہ السلام، بس نا، 4 ہی امام، کچھ کہہ بھاؤ میں بس کہا نہیں. رسول اللہ نے فرمایا ہے ہمارے جانشین، ہمارے خلفاء، ہمارے بعد امام کتنے ہوں گے؟ 12 ہوں گے. 5ویں امام کا نام پوچھا، ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام. یہ کون جواب دے گا میاں؟ اتنا ہے. میں کہنے لگے یہ مجلس میں پڑھنے کی کیا چیز ہے؟ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں، یہ تو قبر میں بھی پڑھایا جاتا ہے. یہ تو قبر میں بھی پڑھایا جاتا ہے. 6 امام بڑے فخر سے سر اٹھا کے کہا کیجئے امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ فضائل کے خاتمے کی منزل ہے. 7ویں امام اٹھا کے سر کہے گا مردہ، کفن سے سر نکال کے کہے گا. ہاتھ اٹھا کے بند کھولنا نہیں ہے. کفن دینے والے اتنے سلیقے کے تھے کہ انہوں نے بند پہلے ہی سے کھول دیا تاکہ ایک ہاتھ سے کفن ہٹائے اور فوراً جواب دے. 7ویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام. اتنی سستی سے کیوں سن رہے ہیں؟ سر اٹھائے رہیے، بس ہاتھ اٹھائیے یا نہیں. اب میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ کسی نے نہیں کہا ایسے. بھیا ایسے کہنے میں کوئی عیب نہیں ہے، ایسے کہنے میں عیب ہے. پڑھیے صلوات. 8ویں امام، میں ایک ایک فقرے میں آپ کو دے رہا ہوں کچھ. 8ویں امام امام رضا غریب علیہ الصلوۃ والسلام. 9ویں امام امام محمد تقی علیہ السلام. 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام. یہ ناموں کی برکت ہے، معاف ہو جائیں گے آپ، قسم ہے. 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام. 11ویں امام کا نام پوچھا، تمہارے 11ویں امام؟ ہم نے کہا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. بھیا بس ختم کر رہا ہوں، مائک بند نہ کرو. میں خاموش رہنے کا اصل میں عادی نہیں ہوں نا، تو مائک بند کر دیا گیا کہ مولانا پڑھ ہی نہ پائے، جلدی اتر آئے. ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے. جس کی لائن خراب ہوگی آواز کہاں پہنچے گی؟ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے. ایک صلوات اور مل کے پڑھ دیجئے بھائی. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 11ویں امام، میری طرف متوجہ رہیے، اس لیے کہ یہاں تو مائک لگا ہے، جب ہم تلقین پڑھتے ہیں تو وہاں مائک نہیں رہتا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. تو بغیر مائک کے جب ہم سنا دیتے ہیں مردے کو، تو بغیر مائک کے زندہ کیسے نہیں سنے گا؟ ذرا سا متوجہ ہو جائیے، ذرا سا توجہ کیجئے گا. تو ہم نے کہا 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام. یہ ہمارے وہ ائمہ تھے جن کی شہادت واقع ہو چکی ہے. کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے کہ قبر میں 2-4 امام کا نام بتایا ہو. میں توجہ چاہ رہا ہوں بھائی. دیکھیں 2-2-4 کی بات میں کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ 2-4 امام کے نام انہوں نے قبر میں بتائے ہو، مگر جب یہاں تک آئے اس کے بعد چپ ہو گئے، اب خاموش ہیں. اب ہم سے قیامت تک اگر نکیرین پوچھتے رہیں آپ کے 12ویں امام، تو ہم نام لیتے رہیں گے نا اپنے آخری امام کا. بس اوروں میں اور ہم میں یہی فرق ہے، سب کے جتنے امام تھے مر گئے. آپ سنیے، سب کے جتنے امام تھے مر گئے، مگر ہمارا امام، معاف کیجیے گا، دنیا میں 73 فرقوں میں ایک ہی فرقہ ہے جو یتیم نہیں ہے. صلوات بر محمد علی محمد. بس میرا وقت پورا ہو گیا اور میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا. بچی ہوئی طاقت کو انشاءاللہ مولانا کے وطن میں استعمال کروں گا. 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے فضائل پڑھتے ہوئے. جب 2-1 لوگ اٹھ کے گئے تبھی میں سمجھ گیا کہ اب میں زیادہ دیر پڑھ رہا ہوں، لہذا مختصر سا مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں.
ذرا سی توجہ کیجیے گا. اور اب بقا اور فنا کی بات اپنی جگہ ہے. اب ایک بات اور کہہ رہا ہوں، آخری بات، اور یہیں سے مسائل شروع. پیغمبر نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. کہاں فنا ہے بھائی؟ جو ہماری آل کی محبت میں اس دنیا سے اٹھے گا وہ شہید ہے. اور شہید کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تو جب یہ زندہ ہے، عشق علی میں اٹھنے والا مردہ نہیں ہے. عشق علی میں اٹھنے والا زندہ ہے. عشق زہرا میں اٹھنے والا زندہ ہے. عشق حسن میں اٹھنے والا زندہ ہے. عشق حسین میں کہنے لگے، میں نے کہا ان ناموں میں تم چپ رہ گئے، مجھے برداشت ہے، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ عشق حسین میں اٹھنے والا ثبوت کے ساتھ زندہ ہے. اس لیے کہ جب امام علیہ السلام نے مقتل کربلا میں فرمایا تھا یا ابطال الصفا و یا فرسان الہجا، اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، تم جواب نہیں دیتے تو لاشیں تڑپ گئیں، کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی. آقا اگر ہمیں 70 مرتبہ یا 1000 مرتبہ بھی قتل کیا جائے اور جلا دیا جائے پھر ہمیں زندگی دی جائے تو ہم آپ پہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. مرحوم سید سعید علی، خدا نے تمہیں سعادت دے دی کہ تم نے قبر میں علی کی زیارت کر لی اور مولا کی زیارت سے مشرف ہوئے. اجرکم علی اللہ. مرحوم کے جنازے میں مجمع ہو رہا ہوگا، مگر میں ایک جنازے کا تذکرہ کروں گا کیونکہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. 8 ربیع الاول کے لیے بھی ایک روایت ہے کہ 8 ربیع الثانی کے لیے کہ جناب زہرا کی شہادت ہوئی. نجف میں باقاعدہ اس دن مجلسیں ہوتی ہیں. ایک روایت کی بنیاد پہ میرا جی چاہتا ہے کہ حضرت زہرا کی طرف آپ کو لے چلیں. کتنا مجمع رہا ہوگا مرحوم کے جنازے میں. مرحوم کے غمزدہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. جب یہ حجرے میں مجھ سے ملنے کے لیے پہنچے تو یہ مل کے رونے لگے اور میں نے بھی ان کو تسلی دی اور دلاسا دیا. آج کسی کا بھائی مر جاتا ہے تو اسے دلاسا دیا جاتا ہے. آج کسی کا چچا دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو بھتیجے یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ یہ صاحب اولاد نہیں تھے، بیٹوں کی طرح بھتیجے. مگر میں کہوں گا کہ آج مرحوم کے بیٹے نہیں ہیں مگر بھتیجوں کو پرسا دیا جا رہا ہے، بھائیوں کو پرسا دیا جا رہا ہے. ذرا آئیے، زہرا کا بیٹا بھی گھر میں ہے، زہرا کی بیٹیاں بھی گھر میں ہے، مگر پرسا دینے والا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. امام حسن علیہ السلام رو کے فرماتے ہیں مجھے سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ میری ماں بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کی گئی مگر مجھے مدینے سے ایک شخص نے بھی آ کے پرسا نہیں دیا. یہ کہہ کے رویا کرتے تھے. امام حسن کے آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہتا تھا کہ مجھے ایک شخص نے بھی آ کے پرسا نہیں دیا. اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، بڑے بیٹے کو خاص طور سے پرسا دیا جاتا ہے. ماں باپ اور ماں وہ ماں اٹھی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، جو دیواروں در کے درمیان پس چکی تھی، وہ ماں اٹھی ہے. اب آپ دیکھیے اگر اسے پرسا نہ دیا جائے تو بیٹے کے کلیجے پہ کیا گزرے گی. کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنا درد بیان کیا ہے. تو اب جہاں جایا کرے پرسا ضرور دیا کرو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، گھر والوں کو کلیجے سے لگا کے پرسا دیا کرو. اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کا مطلب پرسا دینے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے. میں نے کہا مولا آپ کی ماں دنیا سے اٹھی، آپ یتیم ہو گئے، کسی نے پرسا نہیں دیا تو آپ نے اتنا آنسو بہایا، ذرا کربلا آ جائیے. ایک یتیمہ ہے جسے پرسا دینے کی بات نہیں، جس کے رخساروں پہ تماچے لگائے جا رہے ہیں. اجرکم علی اللہ. پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے. رخسار پہ تماچے لگائے جا رہے ہیں
اور وہ یتیمہ تڑپ تڑپ کے فراق کا رخ کر کے آواز دے رہی ہے، اے چچا کیا یتیموں کو اسی طرح سے دلاسا دیا جاتا ہے؟ جزاک اللہ، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلاؤ بجز غمے اہل بیت کے۔ میں آپ سے گزارش کر دوں، بنت رسول کی عزاداری 13 جمادی الاول سے شروع ہو جائے گی۔ کوئی بستی ایسی نہ ہو جہاں پہ بنت نبی کا ماتم برپا نہ ہو۔ فرش ادا ضرور بچھانا، ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا مجمع ہو، کوئی عزا خانہ خالی نہ رہے جس میں جناب زہرا کی مجلس برپا نہ ہو، اس لیے کہ محرم کی عزاداری اور عزائے فاطمیہ کی عزاداری میں تھوڑا سا فرق ہے۔ 2 مہینے 8 دن یہ مظلومہ ہر عزا خانے میں اپنے بیٹے کا پرسہ لینے جاتی ہے۔ آپ کے رونے کے لیے ایک شکرہ کہہ رہا ہوں، آپ سبھی لوگ اپنے گھر مجلس برپا کرتے ہیں، آپ کے بھی عزا خانے ہیں، بڑی حسرت سے آپ مجلس میں برپا کرتے ہیں، چاند رات سے آپ کے فرش ادا مل جاتا ہے۔ ہر عزا خانے میں جہاں بھی روایت ہے، جہاں بھی حسین کے مسائل بیان ہوتے ہیں، وہاں بی بی زہرا ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ ہاتھ میں رومال لیے ہوئے پہنچ جاتی ہے اور عزاداروں کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں حضرت زہرا جگہ دیتی ہے۔ دعا کروں ایک اور رونے کے ساتھ ساتھ، شہزادی میں گنہگار ہوں، تیرے بیٹے کے غم میں آنسو بہایا، ہمارے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ عنایت فرمائیے۔ آپ کے رونے کی آواز بلند ہو گئی، ہر عزا خانے میں ایک غریب ماں اپنے مظلوم بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے، اللہ اکبر، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، پرسہ لینے کے لیے بی بی زہرا ہر عزا خانے میں، اور ہر عزادار کی آنکھوں پر بی بی زہرا کی نگاہ ہے، جس آنکھ سے بھی آنسو ٹپکتا ہے، بی بی زہرا اس آنسو کو امانتاً اپنے رومال میں جگہ دیتی ہے۔ وقت آ رہا ہے کہ آپ کی آواز بلند ہو جائے گی۔ دیکھیں فضائل میں آپ نہیں بولے تو زیادہ سے زیادہ مجھے شکوہ ہو سکتا ہے، مگر اگر مسائل میں آپ نہیں روئے اس غم زدہ ماں کو شکوہ ہوگا جس کا بے کس ناگرہ 3 دن کا بھوکا پیاسا عرض کربلا کے ذبح کر دیا گیا۔ میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ عزائے فاطمیہ کی مجلسیں ہر عزا خانے میں برپا ہو، آپ کے گھروں میں برپا ہو، اس لیے کہ اس میں پرسہ لینے کے لیے کوئی اور آئے گا۔ پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، اس میں پرسہ لینے کے لیے کون آئے گا؟ ہمارا اور آپ کا آقا حسین کربلائے معلیٰ کی وادی سے ہمارے عزا خانوں میں آئے گا اپنی ماں کا پرسہ قبول کرنے کے لیے۔ مرحوم کے انتقال پہ آپ لوگوں نے کتنا آنسو بہایا، امام حسین علیہ السلام کے کریے کا ایک منظر ان کے بابا کی شہادت کے وقت وہی خالی پیش کروں گا۔ مولا کائنات امام حسن علیہ السلام کو دیکھ کر گریہ فرما رہے تھے، اس لیے کہ کچھ لمحے رہ گئے تھے کہ جب حسن جیسا بیٹا اپنے بابا سے جڑا ہو جائے گا۔ ایک ایک بیٹا آتا تھا، امیر المومنین سب کو دیکھ کے روتے تھے، بیٹیوں کو بھی دیکھ کر امیر المومنین آنسو بہاتے تھے۔ ایک فقرہ کہہ دوں آپ سے، بیٹوں کے مقابلے میں جب بیٹیاں آتی تھیں تو امیر المومنین زیادہ گریہ فرماتے تھے، جب سامنے زینب ام کلثوم ہوتی تھی تو باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا تھا۔ مگر تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن سے امیر المومنین نے اپنے زندگی کے آخری لمحے میں پوچھا، میرا لال حسین کہاں ہے؟ بس آخری بات آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ میں جناب عباس کا تذکرہ کروں گا، یقیناً امام حسن سے جناب عباس کو بھی پوچھا ہے، مگر امام حسین علیہ السلام کو بھی امیر المومنین نے طلب فرمایا
امام حسن آگے بڑھے اپنے چھوٹے بھائی حسین کو اپنے بابا کے سامنے لے آئے، کہنے لگے بابا یہ میرا بھیا حسین ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا اللہ اکبر، روایتیں پڑھیے گا تو طرف جائیے گا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بابا کے سامنے آئے، سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو برس رہا ہے۔ امیر المومنین نے بدن کی طاقت کو سمیٹ کے آواز دی، حسین میری طرف دیکھو بیٹا۔ اب جو روایت میں لکھا ہے اسے سن لے اور رو لے۔ روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے سر اٹھایا ہے تو گلے کی رگیں پھول چکی تھی، چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور آنکھیں بھوری رنگ کی ہو رہی تھی۔ جزاک اللہ، میں کہوں گا مولا یہ آخری فتنہ ہے۔ مولا صرف ایک ضربت آپ کے بابا کے سر میں لگی، تیسرے دن آپ کے گلے کی رگیں پھول گئی، چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھ بھوری ہو گئی۔ ذرا اس بیٹے سے پوچھئے جب آپ کے لاشے پہ کربلا میں آیا، جسے زین العابدین کہتے ہیں، جس نے بابا کے لاشے کے پامال ٹکڑے زمین کے کربلا پہ دیکھے اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھے فرمایا اے سید سجاد، تجھے جینے کا حق کیا ہے؟ نہ اپنے بابا کو غسل دے سکا، نہ کفن بنا سکا، نہ جنازہ اٹھا سکا۔ امام زمانہ کا ایک سلام اور مجلس تمام امام فرماتے ہیں سلام ہو میرا اس جنگ مظلوم پر جسے نہ غسل دیا گیا، نہ کفن بنایا گیا، نہ جس کا لاشا اٹھایا گیا۔ سيعلم الذين ظلموا بما انقلبوا ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون۔ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و والدہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہم سب کے قلیل اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے کثیر گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، مرحوم جن کے اثار ثواب کی مجلس ہے ان کی مغفرت فرما، اور حاضرین مجلس اور جملہ مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو